کینیڈا کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 4 میں سے ایک کینیڈین جو کروز جہاز سے گھر واپس آیا تھا جہاں ہنٹا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس وائرس کے لیے مثبت ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہوا تھا۔ برٹش کولمبیا صوبے کے پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا کہ کیس کی تصدیق کے لیے ونیپیگ میں نیشنل مائکرو بایولوجی لیب کے نتائج ہفتے کے آخر میں آنے کی توقع ہے۔ پہلی بار فٹ بال کے عظیم ترین اسٹیج پر اپنا قومی ترانہ سننے کے 8 سال بعد پاناما کو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں قومی فخر کے اس اضافے کو دوبارہ زندہ کا موقع ملے گا۔ ایک چیلنجنگ اہلیت کو دوبارہ کو نیویگیٹ کرنے کے بعد وہ ٹورنامنٹ میں وسطی امریکہ کی سب سے اونچے درجے کی ٹیم کے طور پر واپس آتے ہیں، خود کو آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ تائیوان کے صدر کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر اپنی جمہوریت اور خود مختاری ترک کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان خود مختار علاقے کی بات چیت کے اہم نکات میں سے ایک تھا۔ ولیم لائی چنگ تے نے اتوار کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، تائیوان تنازعات کو بھڑکانے یا بڑھاوا نہیں دے گا، لیکن وہ اپنی قومی خود مختاری اور وقار یا اپنی جمہوری اور آزادانہ طرز زندگی کو بھی دباؤ میں نہیں چھوڑے گا۔ نیو یارک سٹی USA ہر مئی میں گھڑی کے کام کی طرح جلد ہی کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے کالج کے گریجویٹ ٹوپیوں اور گاؤنز میں نیو یارک شہر کے واشنگٹن اسکوائر پارک میں داخل ہوتے ہیں، خاص طور پر جامنی رنگ میں قریبی نیو یارک یونیورسٹی کے اسکول کا رنگ۔ تصویروں کے لیے زیادہ تر 20 کچھ ایک سمندر جمع ہوتا ہے جو اس لمحے کو نشان زد کرتا ہے جب کالج کی زندگی کی پیشین گوئی قریب آتی ہے اور نئے گریجویٹس کو آگے کیا ہونے کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جولی پٹیل، جنہوں نے حال ہی میں صحت عامہ میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کی ہے، ان گریجویٹس میں سے ایک تھیں، لیکن ملازمت کے سخت بازار نے گریجویشن کی تقریب کی خوشی کو کم کر دیا ہے۔ ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیر تھے۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے موو کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ نقل و حمل میں ایک تھیم ابھر رہا ہے اور واقعی ہر صنعت دوسروں کے نقصان پر کچھ لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا کر رہا ہے۔ 1 ذی الحج 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی روایت حلال کمیٹی نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا۔ اس سے مزید تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحج 1447 ہجری یعنی 27 مئی 2026 بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ دارالحکومت نے G11 میں خواتین انٹرپرائز مارکیٹ کا آغاز کیا ہے۔ MNA اور پارلیمانی سیکرٹری فرحہ ناز اکبر نے ایک تقریب میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور جازکیش کے اشتراک سے کیا تھا۔ مارکیٹ پلیس پہل پاکستان کے کاروباری شعبے میں صنفی تفاوت کا جواب دیتی ہے، جہاں مردوں کے لیے 21% کے مقابلے خواتین کاروباری اداروں میں صرف 1% ہیں۔ یہ سہولت مکمل طور پر کیش لیس لین دین پر چلتی ہے، جو خواتین کاروباری مالکان کو رسمی مالیاتی نظام میں ضم کرنے اور ان کی ڈیجیٹل خواندگی کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ روایت ہلال کمیٹی نے اتوار کو اعلان کیا کہ زوال حج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ یہ اعلان آج چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں ہونے والے کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جبکہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی طلب کیے گئے۔ اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ملک بھر میں پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری متعارف کرانے اور درخواست پاسپورٹ جیگان کی مدد کے لیے ایک چیٹ بوٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاسپورٹ کے DG محمد علی رندھاوا نے اتوار کو ڈان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ درخواست دہندگان کو جلد ہی پاسپورٹ ان کی دہلیز پر پہنچانے کا اختیار ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے کوریئر سر کمپنی کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو اپنے قطری ہم منصب سے فون پر بات کی اور قطر کی قیادت کا پاکستان کی زیر قیادت کوششوں کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی کے ایکس پر شیئر کردہ ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے قطر کے شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم استانی کے ساتھ پرتپاک اور خوشگوار گفتگو کی اور رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
فلسطینی صدر محمود عباس کے بیٹے نے فتح کی اعلیٰ قیادت کی نشست حاصل کر لی ہے، کیونکہ ایک دہائی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں تحریک کی پہلی کانگریس کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ رام اللہ میں 3 روزہ 8ویں جنرل کانفرنس جو جمعرات کو شروع ہوئی اور اتوار کو ختم ہوئی، غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے بعد الفتح کو وجودی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک ڈرون حملے نے متحدہ عرب امارات UAE میں بارکے نیوکلیئر انرجی پلانٹ کے احاطے میں آگ بھڑکائی ہے، جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے دوران ممکنہ نئی علاقائی کشیدگی پر نئی خدشات کو جنم دیا ہے۔ ابوظہبی میں حکام نے بتایا کہ آگ اتوار کو الزفرہ کے علاقے میں پلانٹ کے اندرونی حصے کے باہر ایک برقی جنریٹر میں لگی۔ کسی زخمی کی اطلاع نہیں ملی اور حکام نے کہا کہ تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ VR40 ریسنگ کے فابیو دی جان انطونیو نے غیر معمولی حالات میں کاتالن گراں پری میں فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ریس کے بعد چیکر جھنڈا لیا جس پر متعدد کریشوں کی وجہ سے 2 بار سرخ جھنڈا لگایا گیا تھا۔ اطالوی نے 2023 میں انڈین گراں پری کے بعد صرف اپنی دوسری موٹو جی پی فتح اور VR40 ریسنگ کی پہلی کامیابی حاصل کی، لیکن اتوار کی فتح سنگین واقعات کی زد میں آ گئی، جس نے الیکس مرکز اور جوہان زارکو کو ہسپتال بھیج دیا۔ ریاستہائے متحدہ میں نومبر کے نتیجے میں ہونے والے وسط متی انتخابات کے لیے جنگ کی لکیریں کھینچتے ہوئے سب سے ریاست جارجیا منگل کو اپنا بنیادی ووٹ ڈالنے والی ہے۔ سب سے زیادہ قریب سے دیکھی جانے والی جان اوسوف کے لیے ایک چیلنجر کا انتخاب کرنے کے لیے ریبلکن مقابلہ ہوگا، جس کی 2020 میں فتح قدامت پسندوں کے زیر تسلط ریاست میں لبرل اضافے کے درمیان ہوئی۔ جب لیو سوزان نے 2015 میں ایکلپس وینچرز کا آغاز کیا، فزیکل دنیا کو ڈیجیٹائز کرنے کا فرم کا مقالہ سلیکن ویلی میں خاص طور پر مقبول نہیں تھا۔ یہ انٹرپرائز سافٹ ویئر اور ساس کا دور تھا اور اس نے پہلے 2 سالوں میں کافی تنہا محسوس کیا، سوسن نے سان فرانسسکو میں ایک حالیہ اسٹرکٹلی VC ایونٹ میں اسٹیج پر کہا۔ زوال حج کا چاند دیکھنے کے لیے روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس کی بنیاد پر عید الاضحیٰ کی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا۔ مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری ہے، جبکہ دیگر شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا تشویشناک ہے۔ یہ کئی ہفتوں سے دنیا کے ایک ایسے حصے میں پھیل رہا ہے جس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، جہاں خانہ جنگی کے باعث وائرس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں شامل ایبولا کی انواع نایاب ہیں۔ اس لیے ایسے وائرس کو روکنے کے لیے بہت کم ٹولز موجود ہیں جو متاثرہ افراد کے 1/3 سے آدھے کے درمیان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈز کے حال ہی میں مقرر کردہ سربراہ عزالدین الحداد کی ہلاکت نے غزہ میں فلسطینی گروپ کو ایک علامتی دھچکا پر دور ہیں۔ الحداد کی فوجی کے روز پر اثرات یقینی طور دور ہیں۔ الحطاٹمنٹ اور جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والی ایک گاڑی پر ایک جدید ترین دوہری حملے میں مارا گیا۔ بے گھر ہونے والے شہریوں سے بھرے ایک گنجان آباد علاقے میں بھاری گولہ بارود کی ترسیل کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 دیگر فلسطینی ہلاک اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ موٹر وے پر جانور لے جانے والی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سینٹرل ریجن کے ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور عید الاضحی کے دوران ٹریفک کی روانی کو ہموار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ اوور لوڈڈ اور غیر فٹ گاڑیاں پہلے سنگین سڑک حادثات کا باعث بنی۔ فات چودھری نے غلطی سے فاطمہ سنا کو پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بنانے کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی اس عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے ٹویٹ کو ایک شرمناک حقیقت پر مبنی غلطی میں بدل دیا، جسے سوشل میڈیا نے تیزی سے اٹھایا۔ 16 مئی 2026 کو فات چودھری نے ایکس ٹویٹ پر پوسٹ کیا: کیا ہم فاطمہ سنا کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی خواتین کے تبیسس میں ان کے ریکارڈ توڑنے والے 30 ترین 50 کی کوریج سے منسلک۔ اسلام آباد نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے اتوار کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق موٹر ویز پر قربانی کے جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اوور لوڈڈ غیر موزوں اور غلط طریقے سے لوڈ گاڑیاں اکثر ٹریفک کی بھیڑ اور سنگین سڑک حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ اوپنر محمود حسن جو نے روانی سے نصف سنچری بنا کر اتوار کو پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی کمان مضبوطی سے سنبھالنے کے بعد باؤلرز کا غلبہ حاصل کیا۔
بنگلہ دیش جو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری رکھتا ہے نے دوسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 110 پر 156 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاکستان کو ایک اہم انسداد دہشت گردی پارٹنر قرار دیا ہے جو جنوبی ایشیا میں عسکریت پسند اسلام IS کے خلاف جنگ میں مرکزی ہے۔ یہ ریمارک سینٹ کام کے کمانڈر نیوی ایڈمرل بریڈ فورڈ کوپر نے کیے، جنہوں نے اس ہفتے کے شروع میں سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے آپریشن ایفک فیوری کی پیشرفت پر گواہی دی تھی۔ ایران کے خلاف واشنگٹن کی مہم جو کہ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور ابھی تک موقوف ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا۔ تنظیم نے کہا کہ تازہ ترین وبا جو بوندی بوگیو وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے ابھی تک وہ بائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی ہے۔ نایاب بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کی وبا نے جمہوریہ کانگو میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور یوگنڈا میں پھیل رہا ہے، جس سے علاقائی منتقلی کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ عدم استحکام اور مشترکہ سرحدیں روک تھام کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہیں کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے عالمی صحت کی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں محققین نے ایک تجرباتی چیونگ گم تیار کیا ہے جو انسانی خلیات کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف پنسلوانیا کے سائنسدانوں کی طرف سے کی جانے والی اس تحقیق میں پودوں پر مبنی اینٹی پن وائرل پروٹین کے ساتھ ایک مسوڑھوں کا تجربہ کیا گیا۔ ان میں ایسیدو کی ایک تبدیل شدہ شکل شامل ہے جو سارس کوو-2 کووڈ-19 کے لیے ذمہ دار وائرس کے لیے ایک ڈیکٹری ٹارگٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور فرل نامی ایک بین سے ماخوذ پروٹین جو انفلوئنزا اور ہرپس وائرس سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایکس چیٹ بوٹ گروپ واضح طور پر ابوظہبی میں جوہری توانائی کی تنصیب پر حالیہ ڈرون حملے ذمہ دار کی ملک کی شناخت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صارفین نے گروپ کی طرف اس بات کی تصدیق کی کہ اس حملے کے پیچھے کون سا ملک ہے۔ چیٹ بوٹ نے غیر یقینی یا متضاد جوابات فراہم کیے ہیں۔ گروپ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے تصدیق کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی کہا گروپ فی الحال صرف پریمیم اور پریمیم سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہے۔ ساؤتھ ایئر ایک نئی پاکستانی نجی ایئر لائن تجارتی آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے بیڑے کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ساؤتھ ایئر جون 2026 میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بہتر طیاروں کو اپنے ابتدائی بیڑے کی ریڑھ ہڈی کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایئر لائن کا مقصد خود کو ایک علاقائی کیریئر کے طور پر کھڑا کرنا ہے جو پورے پاکستان میں سستی مختصر فاصلے کے رابطے پر مرکوز ہے۔ ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی ایئر انڈیا نے 2025-26 مالی سال کے لیے تقریباً $2 بلین امریکی ڈالر کا حیران کن سالانہ نقصان پوسٹ کیا ہے، جس نے کیریئر کے ہائی پروفائل تبدیلی کے منصوبے کو درپیش چیلنج کے پیمانے پر روشنی ڈالی ہے۔ نقصان کا اعداد و شمار 56 بلین سنگاپور ڈالر کے برابر۔ سنگاپور ایئر لائنز نے اپنی تازہ ترین سالانہ رپورٹس میں ظاہر کیا، جس کے پاس ایئر انڈیا کا سب سے بڑا سالانہ نقصان ہے جب سے اسے 2000 دی ہے۔ خستہ نے سب سے بڑا سالانہ نقصان ہے جب سے اسے 2022 میں ہندوکم سے ٹاٹا گروپ نے سنبھال لیا۔ یہ حالیہ برسوں میں کسی بھی بڑے ایشیائی کیریئر کے ذریعہ ریکارڈ کیے گئے سب سے گہرے نقصانات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب عالمی ہوائی سفر کی مانگ بڑی حد تک وبائی بیماری سے بحال ہوئی ہے۔ ایک معروف نیپالی شیرپا گائیڈ نے اتوار کے روز 32ویں بار ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ ایک اہلکار نے بتایا اس نے گزشتہ سال کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ کامی ریٹا شیرپا 56 چھدا پیکس ایکسپیڈیشن کے گاہکوں کی رہنمائی کرتے ہوئے 8849 میٹر کی چوٹی، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی تک پہنچی۔